یہ کہتے ہیں کہ کیا اگر شوہر بیوی کو ایک طلاق دے تو ایک طلاق کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور کیا عدت کرنی ہوتی ہے؟ بہت ہی کوئی بھولا بھالا بچہ ہے، ہمیں چاہیے کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو حقوق زوجین کورس ضرور کروائیں۔ اس میں نکاح کے لوازمات، نکاح کے بارے میں ہوتا ہے، مہر کے بارے میں، اسی طرح طلاق کے بارے میں ضروری تفصیل، اسی طریقے سے بچوں کی پرورش ہے، پھر نان نفقہ جو شوہر پہ لازم ہے، بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، شوہر کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اسی میں عدت اور سوگ کا بیان بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب اس معلومات کو اپنے پاس رکھنے کی بنا پر ہزارہ گناہ اور خطاؤں سے بچ سکتا ہے۔ اب اس میں کیا جواب ہے انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو الفاظ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، یا شریعت نے انہیں طلاق کے لیے مخصوص کیا، جیسے لفظ طلاق، اسی طرح چھوڑ دینا، جیسے شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا ہمارے نزدیک فارغ کیا کا لفظ بھی ایسا ہے، شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے فارغ کیا، اور مطلب اس طلاق کے علاوہ پھر کوئی قرینہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر ماسی رکھ دی تو شوہر نے کہا چلو بھائی اب تو ہم نے تمہیں فارغ کیا، یعنی گھر کے کام سے، یہ طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن ویسے جب بولتے ہیں، جیسے کسی نے پوچھا شوہر سے کہ کیا تم نے بیوی کو طلاق دے دی، اب اس نے کہا ہاں میں نے فارغ کر دیا، تو یہ طلاق ہی ہوتی ہے۔ اس قسم کے الفاظ میں نیت کا بالکل دخل نہیں ہوتا، اور ان سے جب ایک طلاق دی جاتی ہے تو فوراً مطلب طلاق ہو گئی، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ عورت کے 3 حیض نہ گزر جائیں، یا اگر وہ حاملہ ہے تو جب تک حمل ختم نہ ہو جائے، یعنی یہ طلاق ہوتے ہی عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور 3 حیض تک عدت رہے گی۔ اگر اس کا حیض آ رہا ہے، حاملہ ہے، تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی عدت چل رہی ہوتی ہے۔ اس میں پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے الفاظ سے طلاق دینے والا، بشرطے کہ اس نے پہلے 2 طلاقیں نہ دیوں، یہ تو ایک طلاق کا پوچھا نا، 2 نہ دیوں ورنہ مل کے 3 ہو جائیں گی، پہلی طلاق اس نے مثلا دی ہے یا دوسری طلاق دی ہے، تو یہ حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ عدت فوراً سٹارٹ ہو جائے گی۔ اگر یہ دوران عدت ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو شوہر 2 گواہوں کے سامنے کہہ دے میں نے بیوی سے رجوع کیا، یا یہ میاں بیوی آپس میں جو میاں بیوی والے تعلقات میں سے کوئی بھی تعلق قائم کر لیں، تو یہ مثلا نکاح قائم رہے گا۔ طلاقیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی طلاقیں ہو گئی ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی، ایک دی ہے تو ایک، 2 ہیں تو 2، لیکن یہ اب ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر عدت گزر گئی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو پھر نکاح بریک ہو جاتا ہے، پھر نیا نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہوں، یہ جو الفاظ ہیں صریح الفاظ کہلاتے ہیں۔ دوسرے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق کے لیے تو استعمال نہیں ہوتے، یعنی خاص طلاق کے لیے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے لفظ آزاد، یہ مطلب غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر شوہر بیوی کو کہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، تو اس میں طلاق ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر وہ غصے میں کہے تو نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہوگی۔ اسی طرح بیوی مطالبہ طلاق کر رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور شوہر نے کہا جا آزاد کیا، تو چونکہ اس کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا تو طلاق پڑ جائے گی۔ یہ لفظ کنایہ کہلاتے ہیں جو طلاق کے لیے خاص نہیں ہیں، اور ان سے جب طلاق ہوتی ہے تو فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہم طلاق کا مسئلہ ذکر کر رہے تھے، اگر کسی نے شوہر نے ایک ہی طلاق دی ہے اور لفظ کنایہ سے دی ہے، جیسے بتایا لفظ آزاد جو ہے، لیکن اس میں کنڈیشنل طلاق ہوتی ہے، فوراً آپ اس میں طلاق کا حکم نہیں دے سکتے۔ جیسے لفظ آزاد میں نے کنڈیشن بیان کی کہ اگر نارمل حالت میں بیٹھا ہوا ہے، نہ غصہ ہے نہ عورت کی طرف سے مطالبہ طلاق، اور شوہر آزاد کا لفظ کہہ دے میں نے آزاد کیا، تو شوہر سے پوچھا جائے گا آپ نے کس نیت کے ساتھ کہا۔ وہ قسم کھا کے جو نیت ظاہر کرے گا وہ مانیں گے۔ اگر وہ کہے گا میں نے قسم طلاق کی نیت سے کہا ہے تو طلاق ہوگی، اگر وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تو پھر نہیں ہوگی۔ لیکن اس لفظ آزاد میں اگر شوہر نے غصے میں بولا ہے بیوی کو، جیسے جھگڑا چل رہا تھا غصے میں کہہ دیا، یا بیوی کے مطالبہ طلاق کے جواب میں کہا، تو بہرحال چاہے نیت نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں اس طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے طلاق دے گا فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا، عدت سٹارٹ۔ اب اگر اس کو دوران عدت دوبارہ بیوی سے نکاح کرنا یا عدت کے بعد، دونوں صورتوں میں بہرحال نیا نکاح کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ تو اس لیے میں تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو الفاظ بعض اوقات جھگڑوں کے اندر، میاں بیوی کے جھگڑے میں زبان سے، شوہر کی زبان سے نکل جاتے ہیں، خدارہ ان کا شرعی حکم معلوم کریں، کیونکہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہمارے سامنے کیس آئے ہیں کہ 20 سال 22 سال سے بغیر نکاح کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور بعض تو جیسے آج ہی میں آتے ہوئے رستے میں موبائل دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون نے مجھے میسج کیا کہ میرا شوہر جب لڑائی ہوتی ہے کہتا ہے میں تجھے طلاق دی، اور بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں نے نیت کوئی کی تھی،
حالانکہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ لفظ طلاق کے اندر نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اب مسئلے سیکھے نہیں ہوئے, کئی دفعہ وہ کہہ رہی ہے ہر لڑائی میں کہہ دیتا ہے. اب وہ اس کا مطلب ہے پہلی مرتبہ ایک طلاق ہوئی, دوسری مرتبہ دوسری طلاق, اور تیسری مرتبہ میں تینوں طلاقیں ہو گئیں, اور اب بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا ان کے لیے ناجائز اور گناہ ہوگا. اگر جسمانی تعلق ہوا تو زنا خالص, اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ناجائز ہوں گے, اور ان کا باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا. بروز قیامت وہ ناجائز بچوں کی فہرست میں شامل ہوں گے. یہ کیوں ہوا؟ علم نہ سیکھنے کی بنا پر. میں خدا را گزارش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے حوالے کرنے سے پہلے دیکھ تو لیں کہ داماد کو مسائل بھی معلوم ہیں کہ نہیں ہیں. ایسا نہ وہ آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر اور پھر آپس میں ناجائز معاملات ہو رہے ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی کی بچی کو لا رہے ہیں گھر پہ تو دیکھیں اس بچی کو مسائل معلوم ہیں, ایسا نہ ہو. اور اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں, ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے کوئی ایسے مسائل کر دیں. جیسے لڑکی طلاق تو نہیں دے سکتی, لیکن کلمات کفر بعض اوقات خواتین کہہ دیتی ہیں, اس سے بھی نکاح بریک ہو جاتا ہے, اور سال ہر سال پھر ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رسول نے جو علم سیکھنے کے بارے میں حکمت بیان کی ہیں, علم کی ترغیب میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں, جو اپنی کم علمی کی بنا پر, نادانی کی بنا پر ان حکمتوں کو باطل کرنے کی کوشش کرے گا, وہ خود عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے ضرور اس کو سیکھیے.